بہت زخمی ہو کے آیا تھا بیمار کربلا شام سے. اللہ اکبر، العظمت للہ. کتابوں میں نے پڑھا کہ انگلی کے ایک ناخن کے برابر جگہ نہیں تھی سجاد کی پشت پہ جہاں شمر حرامی نے کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہو. اللہ اکبر، العظمت للہ. پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پھپھیوں کو گھر چھوڑا، خود مدینے میں نہیں ٹھہرا، مدینے سے باہر. وہاں باغ بھی ہے تیرے مولا کا، اور آج کل مدینے شہر میں شامل ہو گیا ہے. میں نے گاڑی کے میٹر پہ خود دیکھا ہے، روضہ رسول کے باہر سے لے کر اس باغ تک پورے 8 کلومیٹر ہے. اس وقت کتنا باہر ہوگا شہر سے. وہاں خیمہ لگایا، کبھی عباس کے بازوؤں پہ رویا، کبھی اکبر کی برچھی کو یاد کر کے رویا. اللہ اکبر. کبھی پھپھیوں کے بازار کو یاد کر کے رویا، کبھی شرابی کے دربار کو یاد. جناب باقر آتے تھے روزانہ، بابا پہلے کون سا آباد ہے مدینہ، رہی سے ہی کسر آپ نے پوری کر دی، باہر ڈیرے لگا لیے، گھر چلیے. رو کے کہتے باقر بیٹا مجھے مجبور نہ کر، میں جاؤں گا، کہیں تیرے دادا حسین کی خالی مسند نظر آئے گی، کہیں عباس کا خالی حجرہ سامنے ہوگا، کہیں اکبر کی کرسی خالی نظر آئے گی. میرا کلیجہ پھٹ جائے. میں بس دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. جناب باقر آئے، شام والی کو بلایا. میرا بابا اس لیے نہیں آتا، علی کی بیٹی نے ساری نشانیاں اکٹھی کی، حجرے میں بند کر کے تالا لگا دیا. جا اب بابا کو بلا. گئے، اب جو رونے آیا ہے جلدی جلدی گئے. بابا تیری پھپھی نے ساری نشانیاں ہٹا دی، اب آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا، گھر چلیے. چیخ نکل گئی بیمار کربلا کی. تو میں باقر میں چلتا ہوں، وعدہ کرتے ہو زینب میرے سامنے نہیں آئے گی؟ جب سامنے آئے گی مجھے شرابی کا دربار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں سوال کیا ہے جناب باقر نے تیرے دل کی نرمی کو دیکھ کر. مولا عباس کا علم سامنے ضامن ہے، صاحب کرامت بزرگ کا دربار ہے، منبر حسین کا ہے. پوری زندگی میں عزادار کے دل کی نرمی سے ڈرتا رہا ہوں، اسی لیے زیادہ طویل مصائب میں نے کبھی پڑھے ہی نہیں، ڈر لگتا ہے عزاداروں سے. جناب باقر نے رو کے کہا بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا، قدم قدم پہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے میں گواہ ہوں. بابا تیری پشت پہ ناخن جتنی خالی جگہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے بابا، جب بھی روتے ہو پھپھی کے زخموں کو روتے ہو، جب بھی تنہائی میں بیٹھتے ہو نوحہ زینب کے زخموں کو. اب سید و غیر سید ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے معاف کریں گی، فکرہ میں کہنے پہ مجبور ہوں. بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے منہ پہ ماتم شروع کیا، کہا باقر بیٹے زخمی میں بھی بہت ہوں، لیکن جب سے شام سے لوٹے ہیں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں، میری پھپھی ایک رات نہیں سو سکی. اللہ جانے کیسے لاکھوالی کی بیٹی نے کھائے. اللہ اکبر. حق تھا میں یہی دعا مانگ لیتا. ایک فکرہ، خون رونے والا تم میں میرا گواہ ہے کہیں، اور جس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں یہ بھی پردے میں گواہ ہے میری. رہا ہو کے آئے نا. بی بی ام لقمان نے سوال کیا تھا، یہ جناب مسلم بن عقیل کی سگی ہمشیرہ ہے، جناب عقیل کی بیٹی ہے بی بی ام لقمان.
اور اشارہ سمجھ لینا میرا. بی بی کے پاس آئی. بی بی ایک سوال ہے. ہاں ام لقمان تیرے یہ زخم تو سمجھ میں آتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے نہیں خبر کس کے سینے میں گوشت ہے اور کہاں پتھر ہے. بی بی تیرا یہ داغ بھی سمجھ میں آتا ہے. بی بی میں نے پوچھنا یہ ہے تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ام لقمان کا پوچھا تھا جلال میں علی کی بیٹی ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی. فرمایا پہلے تو مجھے میرے سوال کا جواب دے. بی بی کیا؟ فرمایا ان رمیت بالاحجار فبماذا تتقین وجہک. ام لقمان اگر تجھے کوئی پتھر مارے چہرہ کیسے بچاؤ گی؟ قالت بالیدین. ام لقمان نے کہا میں چہرے پہ ہاتھ رکھ لوں گی. زینب